السلام علیکم۔ قصہ کہانی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ 5 سال کا بچہ گلی میں کھیل رہا تھا کہ اچانک آواز آئی، او بے غیرت گھر دفع ہو جاؤ۔ اس نے سہم کے دیکھا تو اس کا باپ تھا جو اچانک ہی اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ اس بچے نے فوراً سے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ رات سونے سے پہلے تک وہ احتساب کے ڈر سے خوف زدہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی پل جاتا ہے، ابھی اس کا باپ آواز دے گا اور آج باہر کھیلنے پر اس کی باز پرس ہوگی۔ رات خیر سے گزر گئی۔ دوپہر پھر باہر بچوں کی آوازیں اسے تحریک دے رہی تھیں کہ وہ بھی باہر جا کر کھیلے۔ کل والے حادثے نے اسے اس ارادے پر عمل کرنے سے باز رکھا۔ 17-18 کی لگ بھگ عمر ہو گئی۔ وہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا جب ایک زناٹے دار تھپڑ نے اسے گدی کے پیچھے درد کا احساس دلایا۔ اس نے غصے میں مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کا باپ اسے گھر کی طرف جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کا باپ اسے گھر جانے کا کہہ رہا تھا اور اس کے کانوں میں جیسے آواز ہی نہیں پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ڈر کے بجائے غصہ تھا۔ اس کی حس اس کے ساتھیوں کا تمسخر اور ملا جلا رد عمل محسوس کر رہی تھی۔ گھر میں آتے ہی اس نے اپنے کمرے کی اشیاء پہ انہیں الٹ پلٹ کر ان پر غصہ نکالا اور ساری رات دوستوں کی ہنسی اور اپنے باپ کے تھپڑ کو یاد کرتا رہا۔ اس کا والد اکیلا کمرے میں بیٹھا تھا۔ برآمدے سے گزرنے پر وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ سلام دعا حال چال کی کوئی صدا نہ ابھری۔ رات کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے اشرف صاحب بولے، تمہارا بیٹا آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے اور پھر سارا دن کام کے بہانے غائب رہتا ہے۔ کبھی میرے پاس نہیں بیٹھتا، بات چیت نہیں کرتا۔ رضیہ بی بی نے توفیق کر کے کہا، بس وہ تھوڑا ڈرتا ہے اور شرماتا ہے آپ سے جھجک میں بات نہیں کرتا۔ اشرف صاحب نے ٹھنڈی سانس لی اور منہ میں کچھ بڑبڑائے اور کہتے ہیں، حیرت ہے، پتہ نہیں کیوں ڈرتا ہے۔ میں نے تو اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ آخری جملہ اس کے کانوں میں پڑا تو وہ مسکرا دیا۔ مسجد میں کسی اشرف سعید کی وفات کا اعلان ہو رہا تھا۔ وہ نارمل حالات میں رہا۔ اسے کوئی دھچکا محسوس نہیں ہوا۔ اسے سب کچھ معمول جیسا لگا، ایسے جیسے مرنے والے سے اس کا تعلق واجبی سا ہو۔ آج دفتر سے وہ جلدی نکلا تھا۔ جیسے ہی گلی کے اندر مڑا، اس کا 5 سالہ بیٹا گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ او بے غیرت گھر دفع ہو جا۔ اگلے ہی پل اس نے اس خیال کو تیزی سے جھٹکا، بیٹا گھر چلیں؟ اس نے انگلی بچے کی طرف بڑھا کے پوچھا۔ بچے کے چہرے پہ خوشی اور جذبات کے تاثر تھے۔ اس نے جلدی سے باپ کی انگلی تھامی اور اچھل کود کرتا گھر کو چل پڑا۔ باپ واک پہ چلیں؟ اس کے بیٹے نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کے دیکھا، ہاں چلو۔ واک میں سارے راستے وہ اپنی باتیں بتا رہا تھا اور وہ باتیں سنتے ہوئے سوچ رہا تھا، اب مرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کا بیٹا اس کی موت کا دکھ ضرور محسوس کرے گا، جیسے کوئی اپنے جگری دوست کی موت کا دکھ محسوس کرتا ہے، یا ویسے جیسے اس نے اپنی ماں کی موت کا دکھ محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اطمینان سے مسکرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے باپ نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہوتا تو یہ بھی اس دن اپنے باپ کی وفات کا سن کر دکھ محسوس کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔